کہانی کی شروعات میں ہم ڈراسا نام کی ایک ماہر شارپ شوٹر کو دیکھتے ہیں جو پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک سرنگ میں چھپی بیٹھی ہے۔ دراصل وہ اپنے شکار کے انتظار میں گات لگائے بیٹھی تھی اور اسے قریبی ایئرپورٹ پر ایک گورنمنٹ آفیسر کو ختم کرنے کا مشن ملا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رن وے پر ایک طیارہ اترتا ہے۔ جیسے ہی ڈراسا کو اپنا ہدف نظر آتا ہے تو کئی کلومیٹر کے فاصلے سے ایک ہی گولی میں اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ ڈراسا اتنا باریک کام کرتی ہے کہ وہاں موجود سیکیورٹی گارڈز کو پتہ نہیں چلتا کہ گولی کہاں سے چلی۔ مشن مکمل کرنے کے بعد ڈراسا اپنی ماں کی قبر پر جاتی ہے جہاں اس کا والد پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ڈراسا جب بھی کسی کو اپنی رائفل سے مارتی ہے تو اس گولی کا خول اپنے پاس رکھتی ہے اور بعد میں وہ تمام خول اپنے والد کو تما دیتی ہے۔ دراصل وہ ایک کانٹریکٹ کلر تھی، پیسوں کے لیے لوگوں کو مارتی تھی۔ اگرچہ قتل کرنا اسے اندر سے تکلیف دیتا لیکن یہ اس کا پیشہ بن چکا تھا، اس لیے خول اپنے والد کو دینا اس کے دکھ کو کچھ کم کر دیتا تھا۔ ڈراسا اپنے والد کو بتاتی ہے کہ اسے ایک نیا پروجیکٹ ملا ہے جو پورا 1 سال چلے گا، اسی دوران شاید وہ ان سے نہ مل پائے۔ اس پر اس کا والد جواب دیتا ہے، تم ہر سال آتی ہو اور مجھے چند گولیوں کی خول تما کر واپس چلی جاتی ہو، مگر اگلے سال ایسا نہیں ہوگا۔ میرا کینسر آخری سٹیج پر ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اگر موت خود نہ آئی تو میں 14 فروری ویلنٹائن ڈے پر اپنی زندگی خود ختم کر لوں گا، کیونکہ اب میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں۔ تمہاری ماں جا چکی ہے اور تم بھی سال میں 1-2 بار ہی نظر آتی ہو، اس لیے یہ ہماری آخری ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر ڈراسا کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ اب کہانی کا رخ بدلتا ہے اور دوسرا مرکزی کردار سامنے آتا ہے۔ اس کی زندگی بالکل ٹھیک نہیں چل رہی تھی، اسے اکثر ڈراؤنے خواب آتے اور نیند اس کی آنکھوں سے دور رہتی۔ ایک رات خوفناک خواب سے جاگنے کے بعد وہ گھر سے باہر نکل کر سمندر کے کنارے آ جاتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر کچھ سکون پاتا اور اپنے ڈائری میں لکھنے لگتا ہے۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک میسج آتا ہے جس میں ایک ایڈریس درج ہوتا ہے اور اسے فوراً وہاں پہنچنے کا کہا جاتا ہے۔ لیوائی بنا دیر کے ایک ملٹری بیس پہنچتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک خاتون آفیسر بارتو سے ہوتی ہے۔ بات چیت کے دوران یہ راز کھلتا ہے کہ لیوائی کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک ریٹائرڈ آرمی سنائپر ہے جو اب تک 200 سے زیادہ ہدف ختم کر چکا ہے۔ بارتو اسے ایک نئی مشن پر بھیجنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے اور کہتی ہے یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو، مگر مشن پر بھیجنے سے پہلے وہ ایک سوال کرتی ہے، اگر تم گئے تو پیچھے کوئی ہے جو تمہیں یاد کرے گا؟ یہ سوال سن کر لیوائی لمحہ بھر کے لیے چپ رہتا ہے، پھر آہستہ سے جواب دیتا ہے، نہیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ سن کر بارتو اسے ہدایت دیتی ہے کہ وہ تیاری کرے، چند گھنٹوں میں اسے مشن پر بھیجا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد لیوائی کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور جب ہوش آتا ہے تو اپنے آپ کو ایک ہوائی جہاز میں پاتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ لیوائی ایک سپاہی سے پوچھتا ہے لیکن وہ کوئی واضح جواب نہیں دیتا، بس اس کا آئی ڈی کارڈ اور گھڑی مانگ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ سب مشن کے بعد واپس ملیں گے۔ کچھ دیر بعد سپاہی اطلاع دیتا ہے کہ اب تمہیں جہاز سے کودنا ہوگا، آگے نو پلائن زونگ ہے، نیچے اتر کر تمہیں اگلے 32 کلومیٹر شمال کی طرف چل کر اپنی جگہ پر پہنچنا ہوگا۔ لیوائی کو پیراشوٹ دیا جاتا ہے اور وہ جمپ کرتا ہے۔ محفوظ لینڈنگ کے بعد اس کی اصلی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ 2 دن کی تکا دینے والی پیدل مسافت کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ یہ ایک سنسان جگہ تھی جہاں پرندے تک نظر نہیں آتے تھے۔ وہاں اس کی ملاقات جی ڈی نام کے ایک فوجی سے ہوتی ہے جو 1 سال سے یہاں تعینات تھے اور اب ڈیوٹی ختم ہونے پر جا رہا تھا۔ جی ڈی اسے ایک اونچے واچ ٹاور پر لے جاتا ہے اور سخت قوانین بتاتا ہے، یہاں سے صرف مہینے میں 1 بار ہیڈ کوارٹر فون کر سکتے ہو۔ سامنے اس ٹاور میں ایک روسی گارڈ ہے لیکن اس سے بات کرنا منع ہے۔ تمہارا کام صرف اس گہری کائی یعنی گاج کی نگرانی کرنا ہے، اور یاد رکھو اگر کبھی تیز سائرن بجی تو بنا سوچے فوراً یہاں سے بھاگ جانا۔ لیوائی حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ سب کیوں؟ جے ڈی جواب میں ایک گرینیڈ گاج میں پھینکتا ہے۔ دھماکے کے ساتھ ہی نیچے سے خوفناک آواز گونج اٹھتی ہے جیسی کوئی بھیانک مخلوق زندہ ہو۔ جے ڈی کہتا ہے یہ وہی آواز ہے، سینکڑوں فوجی ان کریچرز کو مارنے گئے تھے مگر آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد جے ڈی خوشی خوشی سے گھر جانے کی تیاری کرتا ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر اسے لینے آتا ہے مگر جب وہ رسی کے ذریعے اوپر چڑھتا ہے تو ایک سپاہی اس کی شناخت کی تصدیق کے بعد اسے اچانک گولی مار دیتا ہے اور رسی کاٹ دیتا ہے۔ جی ڈی نیچے جا گرتا ہے۔ یہ دیکھ کر صاف ہو جاتا ہے کہ جو یہاں آتا ہے واپس نہیں جا پاتا۔
اگلے دن لیوائی اپنی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ سب سے پہلے وہ رپورٹس چیک کرتا ہے اور آٹومیٹک گنز ریلوڈ کرتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد وہ جگہ اسے بورنگ لگنے لگتی ہے۔ وقت کٹنے کے لیے وہ الماری سے کچھ کتابیں نکالتا ہے، مگر اسی وقت اس کی نظر دیوار پر پڑی کچھ نوٹس پر جاتی ہے۔ یہ نوٹس ان تمام لوگوں کے تھے جو پہلے یہاں ڈیوٹی کر چکے تھے۔ ہر نوٹ میں خوف، تنہائی اور ہولناک خطرات کا ذکر درج تھا۔ ایک دن لیوائی کو ویسٹ ٹاور سے مشین چلنے کی آواز آتی ہے۔ وہ فوراً اپنا ٹیلیسکوپ اٹھا کر اس ٹاور کی طرف دیکھتا ہے۔ تبھی اسے ایک لڑکی نظر آتی ہے، اور یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ڈراسا ہوتی ہے۔ ڈراسا کو اس کی بہترین سنائپنگ اسکلز کی وجہ سے اس ٹاور پر تعینات کیا گیا تھا۔ ڈراسا کی خوبصورتی دیکھتے ہی لیوائی کی نظریں اس پر ٹک جاتی ہے، لیکن بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا کیونکہ رولز کی خلاف ورزی تھی۔ ادھر ڈراسا کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ویسٹ ٹاور میں لیوائی موجود ہے۔ یوں ہی دن گزرتے رہتے ہیں اور دونوں سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ کچھ دن بعد ڈراسا کا جنم دن آتا ہے۔ تنہائی کے مارے سہتے ہوئے ڈراسا کو لگتا ہے کہ اب کسی سے بات کرنا ضروری ہے۔ وہ وائٹ بورڈ پر لکھ کر لیوائی سے پوچھتی ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ لیوائی کو رولز یاد آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نام بتانا منع ہے، مگر ڈراسا مسکرا کر اپنا نام لکھ دیتی ہے، میرا نام ڈراسا ہے۔ یہ دیکھ کر لیوائی بھی زیادہ دیر نہ سوچتے ہوئے اپنا نام بتا دیتا ہے۔ ڈراسا بتاتی ہے کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے اور وہ اسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ڈانس کرنے لگتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے لیوائی سے پوچھتی ہے، کیا تمہیں ڈانس آتا ہے؟ لیوائی جواب دیتا ہے، نہیں، مجھے ڈانس بالکل نہیں آتا۔ ڈراسا پھر پوچھتی ہے، تو پھر تمہیں کیا آتا ہے؟ لیوائی وائٹ بورڈ پر لکھتا ہے، میں شوٹنگ میں اچھا ہوں۔ یہ سن کر ڈراسا ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے ٹاور پر ایک چھوٹی سی بوتل رکھتی ہے۔ لیوائی نشانہ باندھ کر ایک ہی گولی میں بوتل توڑ دیتا ہے۔ اب ڈراسا بھی پیچھے نہیں رہتی۔ وہ لیوائی کے ٹاور پر رکھی بوتل پر نشانہ لگاتی ہے اور ایک پرفیکٹ شاٹ مار دیتی ہے۔ لیوائی کو اب یقین ہو جاتا ہے کہ ڈراسا کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک مہلک سنائپر ہے۔ دونوں کی بات چیت آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے، مگر اسی دوران ڈراسا کی نظر اچانک کائی کی طرف جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ سینکڑوں کریچرز تیزی سے ویسٹ ٹاور پر چڑھ رہے ہیں۔ نیچے دیکھو، تمہاری طرف کریچرز آ رہے ہیں۔ لیوائی جیسے ہی نیچے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں کریچرز اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ بنا وقت ضائع کیے رائفل اٹھاتا ہے اور ایک ایک کر کے انہیں مارنے لگتا ہے، مگر تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں سنبھال پاتا۔ تب ڈراسا بھی اپنی مشین گن سے گولیاں برسانے لگتی ہے۔ اب کریچر اس ٹاور کی طرف بھی بڑھنے لگتی ہے۔ دونوں جانب سے شدید لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک لیوائی دیکھتا ہے کہ ایک کریچر ڈراسا کی ٹاور تک پہنچ چکا ہے اور وہ اس پر حملہ کرنے ہی والا ہے۔ لیوائی اپنے بہترین سنائپنگ اسکلز کے استعمال کرتے ہوئے دور سے ہی اسے مار گراتا ہے۔ یہ لمحہ دونوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ساتھ مل کر لڑنا ہوگا۔ سب کچھ سنبھالنے کے بعد ڈراسا مسکرا کر کہتی ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بہترین برتھ ڈے تھا۔ اگلی صبح لیوائی لینڈ مائنز کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور آٹومیٹک گنز ریلوڈ کرتا ہے۔ اسی دوران اچانک کائی کے اندر سے ایک ڈرون نکلتا ہے۔ ڈرون کچھ سیکنڈ تک لیوائی کو اسکین کرتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آخر یہ ڈرون یہاں کیوں اور کس مقصد سے بھیجا گیا ہے۔ دن گزرتے ہیں اور پھر میں نے اب دونوں کے دوستی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ انہیں تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک دن ڈراسا بہت افسردہ بیٹھتی ہے۔ وہ بورڈ پر لکھ کر لیوائی کو بتاتی ہے، آج 14 فروری ہے اور مجھے اپنے والد کی بات یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا تھا اگر کینسر سے پہلے نہ مرا تو ویلنٹائن ڈے پر اپنی جان لے لوں گا۔ یہ لکھتے ہوئے اس کے آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ لیوائی جو پہلے ہی دن سے ڈراسا سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا اب خود کو روک نہیں پاتا اور ڈراسا کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ اگلی صبح وہ راکٹ لانچ کی مدد سے ایک مضبوط رسی ایس ٹاور کی طرف بھیجتا ہے۔ ڈراسا اس رسی کو باہر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتی ہے تاکہ لیوائی لٹک کر اس کے ٹاور تک پہنچ سکے۔ لیوائی رسی کے سہارے چڑھنا شروع کرتا ہے مگر بیچ میں پھنس جاتا ہے۔ اب اسے ہاتھوں کی مدد سے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد وہ ڈراسا کے ٹاور تک پہنچتا ہے۔ ڈراسا مسکرا کر کہتی ہے، تم سے پسینے کی بو آ رہی ہے، پہلے نہا لو پھر ملتے ہوں۔ یہ سن کر لیوائی ہنس دیتا ہے اور مان جاتا ہے۔ شرارتاً ڈراسا اس کے کپڑے چھپا لیتی ہے اور CCTV پر اسے دیکھتی رہتی ہے۔ پھر دونوں ساتھ بیٹھ کر کافی دیر تک باتیں کرتے ہیں۔ ڈراسا اپنی زندگی کی پوری کہانی سناتی ہے اور کہتی ہے، اب میرا کوئی نہیں رہا، کل کے دن میرے والد بھی خود کو مار چکے ہوں گے۔ لیوائی بھی اپنے نیند اڑانے والی خواب اور آرمی کے دنوں کی داستان سناتا ہے۔ گفتگو کے دوران رات ہو جاتی ہے۔ ڈراسا نرم میوزک چلا دیتی ہے۔ دونوں میوزک کے دن پر ڈانس کرتے ہیں
اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں۔ کچھ لمحے بعد ان کے درمیان رومانس جنم لیتا ہے۔ لیوائی مسکراتے ہوئے کہتا ہے، میں نے تمہارے لیے ایک شاعری لکھی ہے، جب ہم یہاں سے نکلیں گے تب تمہیں دوں گا۔ اگلے دن لیوائی کو واپس سوئس ٹاور جانا ہوتا ہے۔ وہ ڈراسا کو الوداع کہہ کر رسی کے ذریعے نیچے اترنا شروع کرتا ہے۔ ڈراسا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک کریچرز لینڈ مائن سے ٹکرا جاتے ہیں۔ زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑتے ہیں۔ ایک پارٹ رسی سے ٹکراتا ہے اور رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیوائی تیزی سے کھائی میں گرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ڈراسا بنا سوچے سمجھے اپنا پیراشوٹ اٹھا کر کھائی میں کود جاتی ہے۔ ڈراسا پانی کے تیز بہاؤ میں بہتے بہتے کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسری طرف لیوائی ایک بڑے درخت پر گر کر لٹک جاتا ہے۔ زخم تو بہت آتے ہیں مگر جان بچ جاتی ہے۔ اس پر ایک بڑا کیڑا حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے، لیکن عین وقت پر درخت کی شاخ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ جڑوں پر گر جاتا ہے۔ جڑیں اسے جکڑ لیتی ہے مگر فوراً ڈراسا پہنچ کر چاقو سے جڑیں کاٹ دیتی ہے اور لیوائی آزاد ہو جاتا ہے۔ اچانک پیڑوں کے آؤٹ سے کریچرز حملہ کر دیتے ہیں۔ دونوں مل کر فائرنگ کرتے ہیں اور انہیں ختم کر دیتے ہیں۔ لیوائی کو ایک کریچر کی لاش پر نظر پڑتی ہے۔ حیرت سے دیکھتا ہے کہ اس نے وہی وردی پہن رکھی ہے جو کبھی امریکن فوجی پہنا کرتے تھے۔ اسی لمحے لیوائی کو جی ڈی کی باتیں یاد آتی ہے کہ 1940 میں 2400 فوجیوں کو اس کائی میں بھیجا گیا تھا اور کوئی واپس نہیں لوٹا تھا۔ لیوائی اور ڈراسا ایک اور خوفناک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ہر طرف انسانوں کے سڑے گلے جسم پڑے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر سے پودے اگے ہوتے ہیں۔ منظر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مہلک وائرس نے سب کچھ اپنا لپیٹ میں لے لیا ہو۔ اچانک درختوں میں ہلچل ہوتی ہے۔ دونوں بھاگتے ہیں اور ایک ٹوٹی بوٹی چرچ میں پناہ لیتے ہیں۔ چرچ کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہے۔ شاید لوگوں نے وائرس سے بچنے کے لیے خود اپنی جان لے لی تھی۔ یکدم ایک بڑی مکڑی ڈراسا پر کود پڑتی ہے اور کئی اور بڑی مکڑیاں بھی نکل آتی ہے۔ دونوں سخت لڑائی کرتے ہیں اور مکڑی ان کو ختم کر دیتے ہیں مگر چرچ کا دروازہ توڑ کر کریچرز اندر گھس آتے ہیں۔ لیوائی اور ڈراسا اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں اور جیسے تیسے کر کے وہ دونوں اپنی جان بچا کر چرچ سے باہر نکل آتے ہیں۔ تب ہی لیوائی کی نظر سامنے پہاڑ میں بنی ایک پرانی سرنگ پر پڑتی ہے۔ وہ فوراً اس سرنگ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر جا کر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ ایک بہت ہی پرانی لیب ہے۔ ہر جگہ ٹوٹی پھوٹی مشینز، کانچ کی شیشے اور زنگ لگے ہوئے بکسے پڑے تھے۔ وہی لیوائی کو ایک پرانا DVD کی سیٹ ملتا ہے۔ جیسے ہی وہ اسے پلے کرتا ہے، اسکرین پر ایک لڑکی نظر آتی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے، ہم لوگ یہاں ایک خفیہ کیمیکل پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ سینکڑوں سائنسدان تھے، پر ایک دن زبردست بھوکمپ آیا۔ اس کی شدید جھٹکوں سے کیمیکل لیک ہو گیا اور زہریلی گیس ہوا میں پھیلنے لگی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں لوگ وائرس سے متاثر ہونے لگے۔ وہ لڑکی اپنا پیٹ دکھا کر کہتی ہے، میں بھی انفیکٹڈ ہوں۔ میں نے ملٹری کو سب کچھ بتایا، ان سے کہا کہ پوری علاقے پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا جائے تاکہ انفیکشن آگے نہ پھیل سکے، مگر انہوں نے ہماری بات نہ مانی۔ اس ویڈیو کے بعد لیوائی کو وہاں ایک جدید کمپیوٹر ملتا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ اتنی پرانی لیب میں اتنا نیا کمپیوٹر کیسے آیا۔ جیسے وہ اسے آن کرتا ہے، اندر موجود معلومات دیکھ کر اس کی آنکھیں کلی کی کلی رہ جاتے ہیں۔ اسے ڈارک لیک نامی کمپنی کے بارے میں پتہ چلتا ہے جس کا کام پیراملٹری فوجی بنانا تھا۔ وہ کمپنی انفیکٹڈ لوگوں کے سیمپلز لے کر اپنے ملک کی فوجیوں پر تجربے کرتی تھی تاکہ انہیں سپر سولجر میں بدلا جا سکے۔ اس لیے دنیا کا کوئی بھی دیش اس جگہ کو مٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ لیوائی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خائی دراصل ایک بہت بڑی میزائل پر بنی ہوئی ہے جو ایکٹیو ہونے پر 4.2 کلومیٹر کے علاقے کو تباہ کر سکتی ہے۔ لیوائی اور ٹراسا کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ جس لیڈی بارتو نے انہیں یہاں بھیجا تھا وہ اصل میں اسی جگہ کی مالکن ہے اور اسے برے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ سچ چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ ایسے گارڈ کو ڈیوٹی پر لگاتی تھی جس کا باہر کوئی وائرس نہ ہو۔ 1 سال کی ڈیوٹی کے بعد انہیں مار دیا جاتا تاکہ دنیا کو یہ راز نہ پتہ چلے، بالکل جیسے جی کے ساتھ ہوا۔ یہ سب جانے کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں، اچانک ایک خوفناک کریچر گھوڑے پر آتا ہے اور ٹراسا کو رسی سے باندھ کر لے جاتا ہے۔ لیوائی دیوانوار ٹراسا کو ڈھونڈتا ہے مگر وہ نہیں ملتی۔ تھوڑی دیر بعد لیوائی ایک ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں وہی بڑی میزائل رکھی ہوئی تھی جس کا ذکر کمپیوٹر میں تھا۔ اب اسے پورا سچ سمجھ آ جاتا ہے۔ ادھر ٹراسا کریچر کی قید سے نکلنے کی جدوجہد کرتی ہے۔ جیسے وہ آزاد ہوتی ہے، کریچر سے اس کی زبردست فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران لیوائی بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور دونوں مل کر اسے آگ لگا کر ختم کر دیتے ہیں۔ اب انہیں یہاں سے نکلنا تھا۔ راستہ اور بھی مشکل نکلتا ہے۔ وہ ایک درندہ خیز علاقے میں پہنچتا ہے
जहां इंसान और पौधे आपस में जुड़े हुए थे, जैसे ये किसी खौफनाक तजर्बे का नतीजा हो। इसी वक्त ट्रासा का पैर फिसलता है और पौधे उसे जकड़ लेते हैं। लिवाई बहादुरी दिखाते हुए बम का इस्तेमाल करके पूरा प्लांट सिस्टम उड़ा देता है और ट्रासा को बचा लेता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गैराज मिलता है जिसमें एक गाड़ी खड़ी थी। दोनों गाड़ी में सवार होकर भागते हैं। आगे उन्हें एक रस्सी नजर आती है जो वॉच टावर तक जा रही थी, मगर क्रीचर्स भी उनके पीछे पहुंच जाते हैं। अगर वो हाथों से रस्सी पकड़ कर चलते तो क्रीचर्स हमला कर देते। लिवाई समझदारी दिखाते हुए गाड़ी को रस्सी से बांध देता है ताकि दोनों उसमें बैठकर ऊपर जा सके और हाथ फाइट के लिए फ्री रहे। क्रीचर जबरदस्त हमला करते हैं। फाइट शुरू हो जाती है, मगर उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए वो भारी पड़ने लगते हैं। इसी वक्त लिवाई के जहन में एक आइडिया आता है। वो जीप के पेट्रोल टैंक खोल देता है, फिर उस पर आग लगाकर सारे क्रीचर्स को जला देता है। आखिरकार दोनों ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब लिवाई और ट्रासा फैसला करते हैं कि वो ऐसी जगह की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि इसे हमेशा के लिए तबाह कर देंगे ताकि कोई और सोल्जर यहाँ न फंसे। ट्रासा कहती है, मेरे पास फ्रांस में छुपने की जगह है, हम वहाँ जाकर शादी करेंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। लिवाई कहता है, मैं वापस टावर जाऊंगा, वहाँ बम फिट करूंगा और मिसाइल को एक्टिव कर दूंगा। लिवाई रस्सी के जरिए टावर तक पहुंच जाता है। इसी दौरान बार्तो कांटेक्ट करती है और पूछती है, क्या तुम उस गड्ढे के अंदर गए थे? लिवाई झूठ बोलता है, नहीं, मैं वहाँ नहीं गया। मगर बार्तो जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि सिक्योरिटी कैमरास में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। बार्तो उसे हुक्म देती है कि ट्रासा को मार दो। लिवाई ज़बानी हाँ कर देता है, मगर वो जानती थी कि वो ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए वो खुद हेलीकॉप्टर से पहुंचती है। इसी दौरान लिवाई पूरी तैयारी कर चुका था। वो दूर से टावर पर गोली चलाता है जो मिसाइल से जुड़ी हुई थी। इससे सायरन बजने लगती है। अब टाइम बहुत कम बचता है। लिवाई और ट्रासा जंगल की ओर भागते हैं। ट्रासा फौरन 4.2 किलोमीटर दूर निकल जाती है, मगर लिवाई पैर की चोट के कारण पूरी तेजी से नहीं भाग पाता। बातों का हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट के लपेट में आकर तबाह हो जाता है। मिसाइल के भरे हुए धमाके से लिवाई पानी में गिर जाता है। क्रीचर सब के सब नेस्ट हो जाते हैं। ट्रासा अकेली जिंदा बचती है। वो ऊंची जगह पर खड़ी होकर लिवाई का इंतजार करती है। शाम ढल जाती है, पर लिवाई नहीं लौटता। वो टूटे दिल के साथ सोचती है कि लिवाई अब जिंदा नहीं। कुछ महीने बाद ट्रासा फ्रांस में अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। वो एक होटल में वेट्रेस की जॉब करती है। लिवाई की लिखी हुई किसी को पढ़कर उसकी यादों में खो जाती है। आंखों में आंसू लेकर अपने दिल को संभालती है। अचानक एक दिन लिवाई उसके सामने आ जाता है। वो जिंदा था। ट्रासा खुशी के मारे दौड़कर उसे गले लगा लेती है। इसी मंजर के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।